السلام علیکم اسٹوڈینٹس. تو امید کرتا ہوں آپ تمام اسٹوڈینٹس بیٹا خیریت سے ہوں گے. تو جی بیٹا گریڈ 7 کے اسٹوڈینٹس کا جو ترجمۃ القرآن مجید کا اسکول بیس اسیسمنٹ SBA 2026 کا فائنل ٹرم کا ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے وہ بیٹا اس ویڈیو کے اندر میں کمپلیٹ شیئر کروں گا. کمپلیٹ سے مراد حصہ مروزی بھی ہوگا اور حصہ انشائیہ بھی ہوگا. اب بیٹا جو آپ کا ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے وہ آپ کا بیٹا 50 مارکس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں آپ کے دو پارٹ ہیں. پارٹ اے کے اندر آپ کو 10 مارکس کے 10 MCQs آئیں گے، یعنی کہ جو آپ کا حصہ اول ہے وہ آپ کا مروزی سوالات کے اوپر مشتمل ہے، جس میں آپ کو 10 مارکس کے MCQs آئیں گے. یہ آپ کے 10 MCQs ہیں. اس طرح پیپر میں آپ کو 10 MCQs آئیں گے. ہر ایک MCQs بیٹا آپ کا 1 مارکس کے اوپر مشتمل ہے. اس کے بعد جو آپ کا پارٹ بی ہے وہ آپ کا بیٹا 40 مارکس کے اوپر مشتمل ہے. 50 مارکس کے آپ کو پیپر میں کویسچن آئیں گے. 3 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. لیکن 50 مارکس میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ آپ کا پارٹ بی ہے. اب پارٹ بی کے اندر بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو آپ کا حصہ انشائیہ ہے اس میں آپ کے بیٹا 4 کویسچن ہیں، جس میں کویسچن نمبر 11 ہے. اس میں آپ کو بیٹا مختصر سوالات آئیں گے. 8 میں سے جسٹ آپ نے 5 مختصر سوالات کو پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے. 8 یہ کویسچن ہے جس میں سے جسٹ آپ نے 5 کویسچنز کو پیپر میں اٹیمپٹ کرنے ہیں. ہر ایک کویسچن بیٹا آپ کا 2 مارکس کے اوپر مشتمل ہے اور 10 مارکس کا آپ کا یہ کویسچن ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 12، اس میں آپ کو قرآنی الفاظ معنی آئیں گے. یہ آپ کے قرآنی الفاظ ہیں، ان کے آپ نے اردو میں معنی لکھنے ہیں. 8 میں سے جسٹ آپ نے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. درجہ ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیے. یہ 8 ہیں، ان میں سے جسٹ آپ نے 5 کرنے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ تمام اسٹوڈنٹس ان کویسچن کا اسکرین شاٹ لے لیں اور بعد میں آپ کے ساتھ ان تمام کویسچنس کے آنسر بھی شیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو آپ کو کویسچن نمبر 13 ہے، یہ میں پارٹ کہہ رہا تھا کہ آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کویسچن نمبر 13 میں آپ کو بیٹا 5 آیات آئیں گی، جیسے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اینڈ آیت نمبر 5. یہ آپ کی بیٹا 5 آیات ہے. ہر ایک آیت 5 مارکس کی ہے، جس میں سے جسٹ آپ نے کوئی سے 3 آیات کو پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کن 3 آیات کو پیپر میں اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور یہ پورشن آپ کا بیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے پیپر کے لیے بھی ایک امپیکٹ فل پورشن ہے. اسے آپ نے کس طرح لکھنا ہے کہ آپ کی یہ آیت ہے نا، ان الانسان لفی خسر، اس آیت کا آپ نے با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے. کہ یعنی کہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ بالکل کریکٹ لکھنا ہے اور ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہے. اس میں آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی. تو یہ آپ کی قرآنی آیات والا پورشن ہے. اس کے بعد جو آپ کا لاسٹ کویسچن ہوگا کویسچن نمبر 14 پارٹ بی کا، وہ آپ کا بیٹا تفصیلی نوٹ والا ہوگا. یعنی کہ بیٹا آپ کو 2 تفصیلی کویسچنز آئیں گے، جس میں سے جسٹ آپ نے کوئی سی ایک کویسچن کو پیپر میں اٹیمپٹ کر لیا ہے، چاہے آپ کویسچن نمبر 14 کا پارٹ نمبر 1 اٹیمپٹ کر لیں یا پارٹ نمبر 2 اٹیمپٹ کر لیں. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ آپ کے MCQs ہیں، ان میں قرآنی آیات کے لیے بہت امپورٹنٹ ایسی صورتیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور تفصیلی لانگ کویسچن کے لیے 2 سے 3 کویسچن ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں انہی MCQs میں آپ کو بتاؤں گا. تو چلیے جلدی سے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام سٹوڈنٹ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بیٹا چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کر دیں جلدی سے لائک. تو سب سے پہلے ہم حصہ اول کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ مروزی سوالات کی طرف. تو کویسچن نمبر 1، سورۃ التقیر کے آغاز میں ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں قیامت کی. سوال نمبر 2، سورۃ البروج میں تذکرہ کیا گیا ہے. ڈی آپشن کریکٹ ہے، اصحاب الاخدود کا. کویسچن نمبر 3، اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم دیا گیا. ڈی آپشن کریکٹ ہے، سورۃ الاعلیٰ. کویسچن نمبر 4، سورۃ اللیل کے آغاز میں ذکر ہے رات کا. سی آپشن کریکٹ. کویسچن نمبر 5، سورۃ التین کی پہلی آیت میں بیان ہے انجیر کا. اس کے بعد کویسچن نمبر 6، نصف قرآن مجید کے برابر قرار دیا گیا ہے سورۃ الزلزال کو. کویسچن نمبر 7، سورۃ الحمزہ کے ابتدائی حصہ میں قباحت بیان ہوئی ہے. ڈی آپشن کریکٹ ہے، تانا زنی کی. کویسچن نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر ہمیں سبق دیا ہے عطائت کا. کویسچن نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے کا مقصد تھا تورات عطا کرنا. بی آپشن کریکٹ ہے. کویسچن نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفۃ الارض کے لقب سے مشہور پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. یہ آپ کے بیٹا 10 MCQs ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ہر صورت کی جو بیک سائڈ کے اوپر آپ کو MCQs ہیں نا آپ کے سبق کے، وہ 10 یا 8 MCQs ہیں، وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے یہ بھی MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں.
اس کے علاوہ جو آپ کی قرآنی آیات کے لیے موسٹ امپورٹنٹ صورتیں ہیں وہ سب سے پہلے سورۃ التکویر، یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے۔ اس کے بعد قرآنی آیات کے لحاظ سے سورۃ التین بھی بہت امپورٹنٹ صورت ہے، سورۃ الحمزہ بھی بہت امپورٹنٹ صورت ہے، اس کے بعد سورۃ الزلزال بھی بہت امپورٹنٹ صورت ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ اللیل بھی آپ کی بہت امپورٹنٹ صورت ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی 5 صورتیں میں نے یہ آپ کو ایم سی کیوز میں بتائی ہیں نا، ان کے موسٹ امپورٹنٹ جو آیات ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس کے علاوہ جو آپ کا تفصیلی لانگ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 14، اس کے لحاظ سے ادھر 3 لانگ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، حضرت آدم علیہ السلام والا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 3 لانگ کویسچن آپ کو تفصیلی لانگ کویسچن میں پیپر میں آ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پارٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 لانگ کویسچن اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف۔ تو یہ بیٹا آپ کا مختصر سوالات والا پورشن ہے، کویسچن نمبر 11، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بیٹا قرآنی الفاظ معنی ہے، یہ آپ کی قرآنی آیات ہے، ان کا بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے تفصیلی لانگ کویسچن ہے، یہ بھی 2 تفصیلی لانگ کویسچن آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں۔ ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف اور معجزات بیان کریں، اور سورۃ الغاشیہ کے مضامین اور اہم نکات یا اہم علمی نکات تحریر کریں۔ یہ بیٹا آپ کے 2 لانگ کویسچن ہیں، دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، لیکن پیپر میں آپ نے 1 لانگ کویسچن پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے، 10 مارکس کا آپ کا 1 لانگ کویسچن ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ود آنسر یہ تمام کویسچن شیئر کر دیتا ہوں، یہ آپ کے ایم سی کیوز کے آنسر ہیں، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف، ود آنسر میں آپ کے ساتھ مختصر سوالات شیئر کر دیتا ہوں۔ کویسچن نمبر 11، سورۃ العبس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی کون سی خاص نعمتیں ذکر فرمائی ہیں؟ اس کا آنسر یہ ہے، سورۃ العبس میں اللہ تعالیٰ نے بارش، پھل، سبزیوں اور چارے کو اپنی خاص نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2، سورۃ الغاشیہ کو الغاشیہ کا نام کیوں دیا گیا؟ تو سورۃ الغاشیہ کی پہلی آیت میں قیامت کی ایک صفت چھا جانے والی بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الغاشیہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ادھر سے لے کے ادھر تک یہ آنسر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال کی وجہ تسمیہ تحریر کریں، تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن زمین پر زلزلہ آنے کا ذکر ہے، اور اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر تک یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ اوپر والی لائنز آپ کی فارغ ہیں، بالکل یہ والی بھی، یہ والی بھی اور یہ والی بھی، یہ آپ کی فارغ لائن ہے، یہ آپ نے پیپر میں نہیں لکھنی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جسٹ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کویسچن آپ کا کتنے مارکس کا ہے اور آپ کی کون سی لائن کتنے مارکس کی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب بندی کا احساس انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب بدہی کا احساس انسان کو برے اعمال سے بچاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اور برے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ 2 مارکس کا یہ کویسچن ہے۔ اب کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرت کا نشان؟ اس لیے بنایا، وہ آخرت کا انکار کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ دار تھا اور زمین پر فساد برپا کرتا تھا، تو فرعون کو اسی لیے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ التقویر میں مذکورہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کوئی سی 2 صفات تحریر کریں۔ کوئی سی 2 صفات ہم نے تحریر کرنی ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار، پھر بہت طاقتور اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں، یہ 3 صفات ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں خلیفۃ الارض کا لقب کس نبی کو عطا کیا گیا؟ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کریں اور اس کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف کے برداشت کر سکیں، یعنی کہ اس کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو ہم برداشت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی پیروکاری کریں۔ تو یہ ادھر تک بیٹا آپ کے مختصر سوالات ہیں۔ اس کے بعد یہ بیٹا کویسچن نمبر 12 ہے۔ کویسچن نمبر 12 میں بیٹا آپ کو 8 قرآنی الفاظ آئیں گے جن کے آپ نے اردو کے اندر معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی نمبر 1 ایلا، تو اس کا میننگ ہے سوائے، یہ اس کا میننگ ہے۔ اس کے بعد انہا، تو اس کا میننگ ہے بے شک وہ، بالصبری، تو اس کا ہے صبر کی، لو اگر۔ اس کے بعد اقرا پڑھیے، فی میں، تکون ہو جائیں گے، سوفا
अन करीब। तो ये बेटा आपके 8 अल्फाज मायनी हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ और अल्फाज मायनी शेयर करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपका ये कुरानी आयात वाला है। अब कुरानी आयत बेटा आपने जस्ट 5 में से कोई से 3 अटेम्प्ट करनी है। हर कुरानी आयत आपकी बेटा 5 मार्क्स की होगी। कुरानी आयत नंबर 1, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो इसका आपका बामुहावरा तर्जमा ये है, कसम है तेज़ी से गुजरते हुए ज़माने की, बेशक इंसान यकीनन नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। तो इधर तक ये आपकी फर्स्ट कुरानी आयत का तर्जुमा है, बामुहावरा तर्जुमा है, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद आयत नंबर 2, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। तो इसका तर्जुमा यहाँ से यहाँ तक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हरगिज़ माल काम नहीं आएगा, तुम जल्दी ही ये हकीकत जान लोगे, फिर हरगिज़ माल काम नहीं आएगा, तुम जल्दी ही अपने अंजाम जान लोगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होता, अगर तुम यकीनी इल्म के साथ जानते हो तो आखिरत से गाफिल ना होते। इसके बाद आयत नंबर 3, अलकारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। तो इसका तर्जुमा ये है, खरखराने वाली क्या है, खरखराने वाली, और आपको मालूम कि क्या है खरखराने वाली। इधर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। इसके बाद जिस दिन लोग हो जाएंगे बिखरे हुए परवानों की तरह। तो ये इस आयत का तर्जुमा है इधर से लेके इधर तक, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइंस आपकी कट हैं, ये आपने तैयार नहीं करनी। इसके बाद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर। तो इस कुरानी आयत का तर्जुमा ये है, और वो बेशक वो उस नाशुक्री पर खुद भी यकीनन गवाह है, वो माल की मोहब्बत में यकीनन बहुत सख्त है। तो क्या उसे मालूम नहीं जब वो मुर्दे उठाए जाएंगे जो कब्रों में हैं। तो ये कुरानी आयत का तर्जुमा है। इसके बाद लास्ट कुरानी आयत का तर्जुमा है, वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लज़ी जमअ मालन व अद्ददहु यहसबु अन्नहु मालहु अख़लदा कल्ला लयंबज़ुन्ना फिल हुतमाति। तो इधर तक ये कुरानी आयत है। इसका तर्जुमा ये है बामुहावरा, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो, और वो जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखा, वो ख्याल करता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो ज़रूर चूरा चूरा कर देने वाली में फेंका जाएगा। तो ये बेटा आपकी 5 कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जुमा है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है सूरतुल गाशिया के अहम मज़ामीन और अहम अमली नकात तहरीर करें। तो ये बेटा आपका सूरतुल गाशिया वाला क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। चाहे आप इधर से प्रिपेयर कर लें, चाहे आप अपनी बुक से भी तैयार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ और मौजज़ात बयान करें। ये भी क्वेश्चन आपका बेटा 10 मार्क्स का है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ है, इसके बाद ये आपके मौजज़ात भी इनमें शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपका ग्रेड 7 तर्जुमतुल कुरान का कंप्लीट पेपर है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है विद आंसर। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस कंप्लीट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो अगर आपको बेटा इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी राय भी ज़रूर पेश कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मिस्टेक हो रही है या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।